کیوں جی؟ یہ اس کی ناکامی ہے۔ یہ استاد کیسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ رب نے تو اس کے استاد ہونے کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اللہ ایک مقام پر یوں کہتا ہے، فرمایا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان والے سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، زمین والے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پاکیزگی رب کی بیان کیا کرو۔ کون سا رب؟ الملک القدوس۔ فرمایا میں بادشاہ، تسبیح میری کیوں بیان کریں؟ میں بادشاہ ہوں، با اختیار ہوں، پاکیزہ ہوں، العزیز الحکیم، میں عزت والا، حکمت والا، عزت میری جس کو چاہوں عزت ادا کر دوں۔ اب یا اللہ اتنی تمہید کس بات کے لیے باندھی تو نے کہ آسمان زمین تمہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، تم بھی سبحان اللہ کہو۔ میں بادشاہ ہوں، میں عزت والا ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میں حکمت والا ہوں، میرا کام کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ تمہید کیوں باندھی ہے؟ اللہ کہتا ہے میری بات سن لو، میں نے اس لیے تمہید باندھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ تیری شان، رب کہتا ہے میں تمہید اس لیے باندھی ہے کہ چہرہ میرے نبی کا دیکھو، زبان سے سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ۔ یہ تفسیر، یہ سبحان اللہ اس لیے کہہ رہا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے محمد کو پیدا کیا، آسمان و زمین بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ساری کائنات فرشتے بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر، میں اللہ، میں بادشاہ ہوں، عزت والا ہوں، حکمت والا ہوں۔ یا اللہ یہ تیری پاکیزگی بیان کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھو تو اللہ سردار عبد المطلب وہ اٹھا کے محمد رسول اللہ کو لائے ہیں، برادری والے کہتے ہیں ذرا زیارت تو کرا دو اپنے بیٹے کی، اپنے پوتے کی۔ کہنے لگے اچھا دیکھ لو۔ کہنے لگے نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے برادری میں تو اس کا نام کوئی ایسا ہوا ہی نہیں، آج تک ہمارا ایسا نام کوئی بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے رکھ لیے تم نے؟ کہنے لگے ذرا چہرہ دیکھو، اس چہرے کو دیکھ کر بتلاؤ تم جی چاہتا ہے کہ نہیں اس کی تعریف ہی کرتے چلے جاؤ۔ رب بھی کہتا ہے آسمان والے، عرش والے فرشتے، آسمان والے فرشتے، سارے آسمانوں کے فرشتے تمام کے تمام، اور زمین کی ساری مخلوق، ساری زمینیں آسمان، سب کے سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ یا اللہ تیری پاکیزگی، کیونکہ تیرے سوا کوئی محمد جیسا بنا سکتا، اللہ تو نے محمد بنا دیا سبحان اللہ۔ چہرہ میرے نبی کا دیکھو، زبان سے کہو سبحان اللہ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا یہ معلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات معلم کی کرنا چاہ رہا تھا، کیسا معلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں، نیا آیا، اس کو آداب مسجد کا علم نہیں تھا، خبر نہیں تھی اس کو، آ گیا مسجد، اس کو پیشاب بڑا آیا ہوا تھا، ستایا تھا پیشاب، بیٹھ گیا پیشاب کرنے، صحابہ اس کو گھور رہے ہیں تیز و تند نگاہوں کے ساتھ، کیوں مسجد میں مسجد کے آداب مربوط نہیں رکھے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں خبردار پیشاب کرنے دو اس کو، کچھ نہ کہنا، اب منقطع نہیں کرنا پیشاب، میرے آقا کا حکم ہے پیشاب کر رہا ہو تو اس کے پیشاب کو منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں طبی نقطہ نگاہ سے۔ اس میں پیشاب کی نالی میں ورم ہو سکتا ہے، زخم ہو سکتا ہے، سوزاک ہو سکتا ہے، مت روکو اس کو۔ پیشاب کر لیا، وہ کہنے لگا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مجھے کیا کہا جائے گا، ڈانٹ پلائی جائے گی، مارا جائے گا، کچھ کہا جائے گا، کیا ہوگا؟ کانپ رہا ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معلم کائنات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ترعد فرائسہ، اس کے شانے کانپ رہے تھے، کپ کپی اس پر طاری تھی۔ آقا علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، آ گیا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ فرمایا بیٹھ جاؤ، شانے پر پیار سے ہاتھ رکھا، اس کو سمجھایا۔ وہ کہتا ہے واللہ، اب اس کی بات سن لو، وہ کہتا ہے واللہ ما رأیت معلما مثل محمدی، اللہ کی قسم میں نے محمد جیسا کوئی استاد دیکھا ہی نہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیوں جی؟ ایسا کامل اور مکمل استاد میں نے دیکھا ہی نہیں۔ واللہ ما رأیت معلما مثل محمد، میں نے جناب محمد کریم علیہ السلام جیسا استاد کوئی دیکھا ہی نہیں۔ لا ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، نہ مجھ کو مارا، نہ ڈانٹ ڈپٹ دی، نہ مجھ کو گالی دی، بڑی محبت کے ساتھ مجھے دین سمجھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں جی؟ اس جیسا معلم کوئی کائنات میں، ایسے معلم کے شاگرد، تلمیذ، طالب، ایسے طالب علم، اس استاد کے طالب علم، میرا خیال ہے کوئی ایک شاگرد بھی ناکام و نامراد رہ سکتا، اور سارے کے سارے کامیاب۔ آخر الزمان پیغمبر، تمام پیغمبر دنیا میں آئے، ہر پیغمبر کے کلمے میں اس کا نام لے کر کوئی اور صفت پیش کی گئی ہے، نبی اللہ کا لفظ نہیں ہے اس کے کلمے میں۔ ویسے تو نبی تھے، نبی کا اعلان تو ہوا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کہا ہے، آدم و رسول اللہ نہیں کہا، نبی اللہ نہیں کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کہا ہے، رسول اللہ نہیں کہا۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہا ہے، نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں کہا۔ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کہا ہے، اور رسول اللہ نبی اللہ نہیں کہا۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا ہے، اور اس وہاں نبی اللہ رسول اللہ کے لفظ، اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہا ہے، نبی ہے، رسول ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں کہا کلمے میں۔ جب آئی آمنہ کے لال کملی والے محمد کی باری، اب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ۔ کیوں بھائی؟ پہلے کیوں نہیں، اب کیوں؟ پہلے ابھی نبوت اور رسالت جاری تھی، مشن پایا تکمیل کو نہیں پہنچا تھا، نبوت کا مشن ابھی ناقص تھا، پورا نہیں ہوا تھا۔ آخر الزمان پیغمبر آئے جس پر نبوت و رسالت کا مشن مکمل ہو رہا تھا، نبوت ختم ہو رہی تھی۔ اب کہا میرا مشن، عرش والا کہتا ہے پورا ہو گیا محمد پر، اب نبوت کے سارے کمالات محمد کو مل گئے، اب کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب تک نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، کسی نبی کے کلمے میں لا الہ الا اللہ موسیٰ نبی اللہ نہیں کہا، کلیم اللہ کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہا ہے، نبی اللہ رسول اللہ نہیں کہا۔ جب نبوت ختم ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے، اس وقت کہا لا الہ الا اللہ محمد اب کہا جا رہا ہے اے میرے پیغمبر محمد، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے کہا ہے آج میں دین مکمل کر رہا ہوں، اپنی نعمت مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ، اور یہ بھی کہہ دیا ہے میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ایک کائنات کے پیغمبر، آخری پیغمبر، ساری دنیا کے لیے پیغمبر۔ اب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ محمد نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا ہے؟ اب صحابہ میں یہ بات آ سکتی، بات تو زید بن حارثہ کی تھی، وہ ان کو کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا میرا نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تم کیوں کہتے ہو زید بن محمد؟ نہیں کہنا چاہیے، ادعوہم لآبائہم، ان کے آبا کے نام پر ان کو پکارو۔ بات ذہن میں آتی ہے کہ سب سے بڑا رتبہ اس دنیا میں باپ کا ہوا کرتا ہے، مقام باپ کا ہے۔
تو اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تو پھر نبی کا مقام کیا ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے نا، مقام باپ کا تو بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ استاد بھی بمنزلہ باپ ہوتا ہے، روحانی باپ، خطیب بمنزلہ باپ ہوتا ہے روحانی، معلم بمنزلہ باپ ہوتا ہے روحانی، تو پھر مقام کیا ہے محمد رسول اللہ کا؟ اللہ اللہ، ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ یا اللہ پھر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک باپ نہیں، ساری کائنات کے اچھے باپ، مقدس باپ، نیک باپ، صالح باپ، ساری کائنات کے آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے اکٹھے کر لو، سارے باپ اکٹھے کر لو، کائنات کے رب کی قسم وہ ایک نبی کا جوڑ ہو سکتے نہیں، تو میرا پیغمبر تو نبیوں کا سرتاج ہے۔ ولیکن رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے باپ کا مقام ہے بڑا اونچا، لیکن نبی کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ساری کائنات کے باپ اکٹھے ہو جائے، نبی کا جوڑ نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن، نحوی طور پر لیکن آتا ہے للاستدراک، نحوی کہتے ہیں لیکن للاستدراک، کہتے ہیں جو کلام سابق میں پہلے کلام میں کوئی وہم پڑ رہا ہو اس وہم کو دور کرنے کے لیے لیکن آتا ہے۔ وہم پہلے کلام میں یہی ہوا کہ باپ نہیں، رب نے کہا ہے میرے پیغمبر محمد تمہارے مردوں کے باپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو پھر مقام کیا ہے؟ وہم آتا ہے، مقام تو سب سے بڑا باپ کا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے اور نبیوں کا ختم کرنے والا ہے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ پرانی بات چل رہی ہے، اللہ نے فرشتوں پر یہ سورت تلاوت فرمائی، فرشتوں نے کہا طوبیٰ لامۃ، بڑی اچھی امت ہے جس کو یہ قرآن مل رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کس وقت کہا؟ اس وقت جب ابھی زمین آسمان بڑھائے نہیں تھے، اس وقت کیا رہا؟ اترنا کب تھا؟ اب اترنا کب تھا؟ محمد رسول اللہ پر قرآن نے اترنا ہے۔ یہ قرآن کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، اللہ نے پہلے سے وہ بات لکھ دی جو آج وقوع پذیر ہو رہی ہے، آج واقع میں آ رہی ہے۔ کیا کہنے والا کہتا ہے مکے کا مشرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تو کہانیاں پیش کرتا ہے نا قرآن پاک، یہ تو تیری شقاوت کی دلیل ہے، معاذ اللہ بدبختی کی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا اسی کے جواب میں طٰہٰ، بات آج پیش آ رہی ہے اور قرآن پرانا لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ قرآن واقعی سچا ہے، پرانا لکھا سچا اب ثابت ہو رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، آج سچا ہو رہا ہے۔ پرانا لکھا ہوا ہے، مائی خولہ آ گئی محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، یا رسول اللہ مجھے یہ فتویٰ دیجئے، میں استفتاء لے کر آئی ہوں، سوال پوچھنا چاہتی ہوں، میرے خامد نے مجھ کو ماں کے بمنزلہ کہہ دیا ہے، زہار کر دیا ہے میرے ساتھ، یا رسول اللہ جواب چاہیے۔ آقا فرماتے اے خولہ میرے پاس اس بات کا جواب موجود، واہ سبحان اللہ، جواب موجود، کانا وما یکون کے عالم، ساری کائنات کو جاننے والے، پیدائش سے پہلے جاننے والے، ساری کائنات کا علم رکھنے والے، فرما رہے اے خولہ میرے پاس اس کا جواب نہیں۔ وہ جھگڑا کر رہی ہے، اے اللہ کے پیغمبر محمد اگر تیرے پاس جواب نہیں میں کہاں جاؤں؟ عرش والے نے جبریل بھیج دیا، فرمایا میرے پیغمبر محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کہتا قد سمع اللہ، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے بات، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات سن لی ہے جو تیرے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے۔
وتشتکی الی اللہ، اللہ کے سامنے شکوہ کر رہی ہے، اللہ اب بتا میں کہاں جاؤں، یہ آخری دربار، آخری مقام، بہت بڑا علم کا مقام محمد، اگر یہاں سے بھی جواب نہیں، فتویٰ یہاں سے بھی نہ ملے تو کہاں جاؤں، اللہ سے شکوہ کر رہی ہے۔ رب کہتا ہے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد سمع اللہ، میں نے یہ بات سن لی ہے، اللہ تو اب کہہ رہا ہے میں نے سن لی ہے، تو قرآن کب سے لکھا ہوا ہے؟ آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے کا ہے نا، لوح محفوظ پر معلوم ہوتا ہے اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر جو ہزاروں برس بعد میں، سینکڑوں برس، لاکھوں برس بعد میں ایک واقعہ آنے والا ہے، اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ واقعہ ہوگا اور میں یہ سورت نازل کروں گا پہلے۔ یہ قرآن صداقت کی دلیل ہے رب کے قرآن کی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ کو شکایت کر رہی ہے کہاں جاؤں میں اب، اللہ کہتا ہے میں سن چکا ہوں، ماضی قریب کی بات ہے، قد جب ماضی پر آتا ہے قریب کے معنی ہوتے ہیں، میں سن چکا ہوں تمہاری بات، تمہاری گفتگو سن رہا ہوں، اور آگے شاید اللہ نے اتفاقی طور پر سن لی ہو بات، اللہ کہتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اے میرے حبیب تم دونوں کی باتیں میں اب بھی سن رہا ہوں، وہ اتفاق کی بات نہیں، اب بھی سن رہا ہوں، واللہ یسمع تحاورکما، تین قسم کے صیغے ایک آیت میں اللہ نے اتار دیے، قد سمع اللہ، پہلے جو باتیں ہو گئی وہ بھی میں نے سن لی ہے، اب جو کر رہے ہو گفتگو وہ بھی سن رہا ہوں، ان اللہ سمیع بصیر، میں اللہ ہمیشہ کے لیے ہی سنتا چلا جا رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں میں۔ تینوں صیغے رب نے بھیج دیے، شک کی گنجائش نہیں چھوڑی، کہیں رب نے یوں کہہ دیا یہ کتاب پرانی اتری ہوئی کتاب، فلا اقسم بمواقع النجوم، اب اللہ میرے آقا و مرشد کائنات کے سرتاج امام اعظم سید مکرم حضرت محمد رسول اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ اللہ کا اللہ کا احسان، مکہ کے مشرک کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیدھی راہ سے بہک گیا ہے، یہ سیدھی راہ پر نہیں ہے، قرآن پرانا لکھا اتر اب رہا ہے۔ ان کے جواب میں اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر محمد یاسین، اے سردار محمد، سبحان اللہ، منع کرنے والا کرتا ہے سین کے معنی سید، یاسین اے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والقرآن الحکیم، مجھے اسی قرآن حکمت والے دانا و بینا قرآن کی قسم ہے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو بلا شبہ میرا پیغمبر ہے، علی صراط مستقیم، تو سیدھی راہ پر ہے، ان کے بہکاوے میں نہیں آ جانا، شک نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں جا بجا قسط وائز قرآن اتارا، فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے قرآن کے قسط وائز آنے کی قسم ہے، اپنے اپنے موقع پر قرآن آ رہا ہے، جہاں بھی کوئی موقع ہوتا ہے قرآن آ رہا ہے، ایک موقع اور بھی آ گیا، 313 لے کے ساتھی محمد رسول اللہ میدان بدر میں کھڑے ہیں۔ توجہ سے بات سن لیجیے، میں ختم کرنے والا ہوں بات، کیونکہ وہ ٹائم کافی ہو گیا، بعد میں حضرت مولانا تشریف فرما ہے، وہ بھی کچھ کہیں گے۔ مقام بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، 313 ساتھی آقا یہاں لے آئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ بہت بڑی جمعیت لے کر آئے ہیں، 1000 کی نفری ان کی ہے اور مسلح ہے، اور یہ 313 ہے، ٹوٹی پوٹی چند تلواریں ہیں، چند سواریاں ہیں،
اسلحہ بھی موجود نہیں ہے، اللہ کے سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہو گئے، اللہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا دیے، اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائے تو پھر تیرا پوجا کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کے سامنے دعائیں فرما رہے ہیں، اور اہل ایمان نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ قرآن کہنے لگا ہے میرے پیغمبر محمد، یہ قرآن پرانا لکھا ہوا پرانا آج اتر رہا ہے موقع محل کے مطابق۔ اذ تستغیثون ربکم، تم سب فریادی بن کر کھڑے ہو گئے، جناب محمد رسول اللہ بھی، صحابہ بھی، یہ مستغیث بن کر آ گئے، اللہ کے دربار میں استغاثہ دائر کر رہے ہیں، اے غوث، اللہ اللہ میں محمد مستغیث بن کر تیرے دربار میں کھڑا ہوں، میں مستغیث، صحابہ بھی تجھ سے مدد طلب کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اے غوث اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ نے کہا مجھ سے مدد طلب کرنے والوں میں نے تمہاری بات سن لی، مان لی ہے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں، مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، اللہ اللہ۔ اور ادھر کیا فرما دیا؟ ادھر فرما دیا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، میرے پیغمبر محمد علیہ السلام یہ تیرے اختیار میں بات نہیں ہے، میں ان کی توبہ قبول کر کے مسلمانوں کی صف میں لے آؤں، میں ان کو مار دوں، قتل کر دوں، یہ میرا اختیار ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی عظیم قسم ہے، اگر یہ جان لے تو، انہو لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی معزز کتاب، لا یمسو الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے کتاب آئی ہے، اس کا بھیجنے والا میں ہوں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، فرمایا یہ کتاب عطا پتہ اس نے کتاب نے خود ہی بتا دیا میں کہاں سے آ رہی ہوں، تنزیلا ممن خلق الارض، یہ کتاب میں آنے والی کتاب کہاں سے آئی ہوں، اس ذات اقدس کی جانب سے جس نے زمین کو بنایا، والسماوات العلی، اور بلند و بالا آسمان بنا دیے، اور ساتھ ہی کہہ دیا وہ ہے کون، ذرا نام دیکھنا رب کون سا ذکر کر رہا ہے، اپنا صفاتی نام ذکر کر رہا ہے، کہتا ہے الرحمن، بھیجنے والا میں کون ہوں، الرحمن، میں ہوں رحمان، رحمتوں کی انتہا الرحمن، یہ وہی رحمان ہے جو کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، میں ہوں رحمان جس نے انسان کو پیدا کر دیا، انسان کو پیدا کر دیا، اس کو بیان بھی سکھا دیا۔ وہ انسان کون ہے جس کو بیان سکھایا، جس کو قرآن دیا؟ سب سے عالی شان انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے فرزند ارجمند جناب محترم جناب میاں نعیم الرحمن صاحب طاہر تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کے والد گرامی حضرت میاں فضل حق صاحب اور میرے والد محترم جو ان کے دوست تھے بلکہ دست راست تھے، اللہ ان سب کو جتنے بھی فوت شدگان ہیں اللہ ان سب کو اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور یہ میاں صاحب دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ خصوصی دعاؤں میں ان کے بارے میں تذکرہ کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ ان کو صحت یاب کر دے، یہ دین کا کام کرتے رہیں، بہت بڑے کام کر رہے ہیں،
جامعہ سلفیہ فیصل آباد اور جامعہ سلفیہ ایک دوسرا بنا رہے ہیں کئی ایکڑ زمین لے کر. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت بخشے. جی اسلام آباد جامعہ سلفیہ. یہ جامعہ سلفیہ کئی شاخیں بہت بڑے بڑے جامعات چلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو برابر فرمائے اور یہ ادارے قائم رہیں. یہ ادارے چلا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں بڑے اچھے انداز سے. اللہ رب العزت ان کی یہ محنتیں قبول فرمائے. ان کے والدین کو, ان کی والدہ محترمہ کو, ان کے والد محترم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی زندگی صحت والی, ایمان والی اللہ ان کو زندگی لمبی ایمان والی اور صحت والی عطا فرمائے. جو دین کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں یہ غنیمت ہے اس دور میں. اللہ سے خصوصی دعا فرمائے اللہ ہمارے اس ملک کو تو ان بحرانوں میں سے نکال دے. اللہ یہ جو مسلمانان عالم بڑی خستگی کی حالت میں ہیں, پستی کی حالت میں ہیں, ذلت کی حالت میں ہیں, اللہ مسلمانان عالم کی عظمت رفتہ کو بحال فرما دے. اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے, غلبہ عطا فرما دے. اور خصوصی بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے بھائی برادر مکرم علامہ محمد ابراہیم طارق حفظہ اللہ تعالی, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے. یہ دین کا کام کر رہے ہیں. مسجد کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا. اس مسجد میں بڑی محنت ہے. مولانا حنیف صاحب سے لے کر یہ اب بہت بڑی مسجد بن چکی ہے. اس مسجد میں بھی بہت بڑا کام ہے میاں نعیم الرحمن صاحب طاہر کا حفظہ اللہ تعالی, اللہ قبول فرمائے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ جب ہم پیچھے مڑ کے, زندگی تو مستعار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو 70 سال بھی نمود غبار سے بڑھ کر نظر نہیں آتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر جلوہ سراب نظر آتا ہے, آگے بھی کچھ نظر نہیں آتا ہے. اللہ کرے ہمارا اگلا جہان بہتر ہو, یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے. میرے بھائیوں یہ آنی جانی دنیا ہے, یہاں بہار بھی ہے, یہاں خزاں بھی ہے, دونوں ہی ہم آغوش ہیں. دری چمن کے بہار و خزاں ہم آغوش است, اس چمن میں بہار اور خزاں ہم آغوش ہیں, اکٹھے چل رہے ہیں. زمانہ جام بدست و جنازہ بردوش است. زمانہ جام ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, کسی جام و صبو کی مجلس ہے, دور دورہ ہے شراب کا, خوشیاں رنگینی دنیا ہے, اور کسی طرف جنازے بھی اٹھ رہے ہیں. یہ سب کچھ اس میں چل رہا ہے. اللہ جب ہمارا جنازہ اٹھے تو لا الہ الا اللہ پر اٹھے, تیرے دین پر اٹھے, تیرے محمد رسول اللہ کو مانتے ہوئے لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو جائے. اللہ جب تک زندہ ہے تیرے نبی کا دین دنیا میں سناتے رہیں, پہنچاتے رہیں. اللہ تیری توحید کا علم بلند کرتے رہیں, تیرے نبی کی رسالت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں. اور یہ ایک خاص جماعت ہے اہل سنت اہل حدیث کی, جس کو اللہ نے یہ امتیازی شان عطا کیا ہے کہ وہ کما حق وہی دین جو جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے وہ دین پہنچاتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جماعت قیامت تک زندہ رہے گی. خدا کی قسم دین زندہ رہے گا, اسلام زندہ رہے گا. یہود و ہنود اور نصارہ ان کی سازشیں یہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے, لیکن دین کبھی ختم ہو سکتا نہیں, ختم ہو سکتا. قیامت تک دین زندہ رہے گا. اور یہ جماعت اللہ کے فضل و کرم سے محمد کے دین کا علم لہراتی رہے گی. اللہ اس جماعت کو کامیاب رکھے, قائم رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ. اب مدرسہ انشاءاللہ العزیز میاں صاحب نے اپنے ذمہ لیا ہے, اس کی تکمیل بھی اللہ ان کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. لو آ جاؤ, قریب آ جاؤ میاں صاحب, آ جاؤ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. صحیح طرح کام نہیں کرتی, میں آپ سے پہلے ہی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چند باتیں آپ کو کہنے کی توفیق دیں. میں بڑا سخت
بیمار ہو گیا تھا اور میں 24 دن کومے میں رہا ہوں بے ہوش اور بے ہوشی کے عالم میں میں نے ادھر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو ختم ہو گیا ہے، سرد خانے میں بھیج دیں کہ یہ بندہ ختم ہے، اور میری بیوی سے لڑ رہے ہیں، بچوں سے، اس کو لے جائیں گھر، اور ادھر میں کومے کے اندر خواب دیکھ رہا ہوں۔ خواب بھی عجیب و غریب، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ میں ایک جگہ پہ چلا گیا ہوں، دیکھتا ہوں تو بہت خوبصورت جگہ، وہ جنت نما منظر ہے۔ تو آگے گیا تو دیکھا تو میرے والد محترم میاں صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی، شہد کی، پانی، میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بالکل جاگ رہا ہوں، لیکن 23واں دن ہے۔ تو غور سے اور آگے ہوا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی والد صاحب کے ساتھ بیٹھے۔ میری خوشی کی انتہا کوئی نہیں رہی۔ خواب میں تھا نا، اصل حقیقت تو نہیں تھی۔ میں نے چاہا کہ ان کے ساتھ جا کے ہاتھ ملاؤں، میں ہاتھ ملانے لگا تو پیچھے سے آواز آئی، بھئی کون ہے بندہ، کون ہو تم؟ میں نے کہا جی نہیں، آگے نہیں جانا، ہاتھ نہیں ملانا، چلو واپس پیچھے جاؤ، بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو میری والدہ کی آواز تھی، ان کی شکل تھی۔ اگر میں آگے چلا جاتا تو ختم، یہ ختم تھا معاملہ۔ ادھر ڈاکٹروں نے میرے منہ پہ پٹی باندھ دی کہ مردے کا منہ کھولا نہ رہ جائے۔ معجزہ دیکھے اللہ کا، انہوں نے میرے منہ پہ پٹی باندھ دی۔ ادھر میں اللہ کے نبی سے، اپنے والد صاحب سے ہاتھ ملانا آگے جا رہا ہوں، پیچھے آواز آئی آگے نہیں جانا۔ ایسے تھا جیسے یہ جنت ہے، وہ والی جنت ہے، اور میں دنیا سے آگے جا رہا ہوں اگلے جہان میں۔ تو غور سے دیکھا تو حافظہ حضرت عائشہ ساتھ بیٹھی، میری والدہ کے ساتھ حضرت عائشہ بیٹھی، اور انہوں نے کلمہ بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ وامداد کلماتہ۔ یہ مجھے خواب میں سنایا، یہ پڑھو جا کے، تجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں کہ سرد خانے میں برف کھانے کے بیچتے ہیں۔ ادھر سے میں اب واپس پیدل آیا تو خواب میں ادھر میری آنکھیں کھول گئی، اللہ نے ہوش دے دیا، اللہ نے ہوش دے دی۔ ہوش آئی تو میں ایک 2 4 5 منٹ کے لیے حواس باختہ ہو گیا کہ میں کہاں تھا، یہ یہاں کیا ہے، دیکھا میں تو ادھر تھا۔ یہ پھر میری بیوی نظر آئی، بچیاں نظر آئی، پوچھا میں کہاں ہوں؟ میں تو ادھر تھا، میں اب کہاں؟ کہتے آپ بے ہوش تھے اور آج آپ کو 23واں دن ہے، اور یقین کریں مجھے ایسا لگے جیسے میں گھنٹہ پہلے سویا ہوں یا بے ہوش ہوں اور اب مجھے ہوش آ گئی۔ 1 گھنٹہ لگا یا اس سے بھی کم ٹائم، اور یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ میں اس کا اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکا۔ الحمدللہ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت مشکل کشا ہے، بہت حاجت روا ہے۔ اسے ایک ہی بات کہی میں نے اللہ سے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، پاپی ہوں، سیاہکار ہوں، اے اللہ ہوں تو تیرا منگتا نا، اور دے مجھے شفاعت تیرا وعدہ ہے کہ میرے در پہ میرا منگتا ہے اسے خالی نہیں بھیجتا، دے مجھے شفا۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بڑے بڑے، لیکن میرا ڈاکٹر کہنے لگا ان کو دکھانا ہے،
تجھے آنکھیں کھول کے میں نے دکھانا ہے. اللہ نے دکھایا, موجزہ دکھایا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا شکر ہے. اور جب میں ہوش میں آیا نا تو میری بیوی بچے خوشی کے مارے رو رہے تھے, اور میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں قرآن تھا, قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. یہ جو قاری صاحب نے آپ کو قرآن کی فضیلت بتائی نا, میں نے اپنے آنکھوں سے خدا کی قسم دیکھا وہ قرآن پڑھ رہے تھے. اور میری بیوی بتانے لگی کہ پرسوں ایک عورت آئی کہ میں فلانا پیر لے آؤں, کل آئی عورت پیر لے آؤں. وہ کہتے خبردار, کوئی پیروں کی ضرورت نہیں ہے, میرا خامد بہت مواد ہے, اس کے کسی پیر کو ضرورت ہے, میں خود قرآن پڑھوں گا. اور سامنے نظر آیا قرآن کے اندر شفا ہے. ان بچیوں نے, بیوی نے پڑھ کے مجھے پھونکا, میں آپ کے سامنے زندہ بیٹھا ہوں, 23 دن قوم میں میرا ہوں, کوئی مان نہیں سکتا. سپریم طاقت اللہ ہے, سپریم طاقت امریکہ نہیں ہے. امریکہ کے اندر اللہ نے دکھایا. وہ مائیکل جیکسن جو ایکٹر تھا, گانے گاتا تھا, اس کو بھی میرے والا انجیکشن لگا, اور بڑی کوشش کی امریکہ کے ڈاکٹر نے بچانے کی, نہیں بچا سکا, نہیں بچا سکا. یہ قرآن تو ہمارے لیے باعث شفا ہے. اس کا پڑھنا, اس کا پڑھانا. آپ نے سنا نہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت میں انبیاء کرام کھڑے ہوں گے. ان میں ایک بندہ کھڑا ہوگا, اس کے سر پہ سونے کا تاج ہوگا, اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ پورا عرش چمک رہا ہوگا. پیغمبر پوچھیں گے اللہ یہ بندہ کون ہے جس کو ہم سے بھی زیادہ تم نے اعزاز دیا ہے؟ اللہ کہے گا یہ حافظ قرآن کا والد ہے. قرآن کی فضیلت دیکھیں آپ, یہ حافظ قرآن کا والد ہے. اس طرح حافظ قرآن اللہ کی عدالت میں آئے گا. اللہ کہے گا حافظ قرآن, قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا, چڑھتا جا, چڑھتا جا, پڑھتا جا. جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہ تیری جنت ہوگی. سبحان اللہ. اب جنت کا اندازہ ایسے لگائیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت تقسیم کرتے 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 جب آخری جنتی رہ جائے گا نا, اس کی کتنی جنت ہوگی. وہ بیٹھا ہوگا کونے میں کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں بیٹھنے کی جگہ ملنی ہے یا کھڑے ہونے کی. اللہ اسے بلائے گا, ادھر آ, تجھے پتا ہے تیری جنت کتنی ہے؟ یا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا. اللہ کہے گا ساتوں زمینیں اکٹھی کر لو, ساتوں آسمان اکٹھے کر لو, یہ تیری جنت ہے. جس کو آخر پہ اینڈ پہ سب سے کم جنت ملنی ہے. تو حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا, اور کو حافظ قرآن کے باپ کا کیا مقام ہوگا. اس لیے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, قرآن کو پڑھو, پڑھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھائیں. کہتے ہیں ایک عورت کافر تھی, مسلمان ہوگی, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے, تو اس کے منہ پہ نا قرآن نہیں چڑھتا تھا, عربی نہیں چڑھتی تھی. وہ کیا کرتی تھی, قرآن کھولتی تھی, کہتی تھی بسم اللہ اے بھی سچ, اللہ میاں اے بھی سچ, اللہ میاں اے بھی سچ, بسم اللہ کر کے پورا قرآن ختم کرتے تھے. اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں بھی. سبحان اللہ. اب قرآن ادھر پڑھتے ہیں, ہاں جی, اس کی دعا آگے پہنچتی ہے, وہ کیسے پہنچتی ہے. اب نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, وہاں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی,
کہتے کہ نہیں؟ ان کی قبر لی ہوتی، وہ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ میری قبر کھلی کر دی۔ اللہ کہتا ہے تیرے بیٹے نے نماز پڑھی ہے، تیرے لیے دعا کی، میں نے قبر کھلی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ زانی، شرابی، کبابی تھا، مشرک نہیں تھا، فوت ہو گیا، سیدھا جہنم اللہ نے رسید کر دیا۔ پاپی تھا، اچانک آپ نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ اللہ نے پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ یا اللہ ایک بچہ تھا، میری بیوی تھی نیک سال۔ فرمایا تیری بیوی تیرے بچوں کو لے کے مسجد میں گئی ہے، اس نے قرآن پاک کھولا ہے، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر ہم یہ لوگ ہم حوابیوں کو باتیں کرتے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ میں حج پہ گیا تو میرے ساتھ اللہ بخشے، اللہ ان کو کروڑ جنت دے، سرفراز نعیمی صاحب بھی گئے تھے جو بم کے حادثہ میں شہید ہوئے۔ ہم حج پہ گئے تو مجھے کہتے میاں صاحب کوئی اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائے، تو میں کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی درشن نہ دے دیتا ہے۔ بڑے ہنسے، بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ اس کو دیتا ہے جو دل سے مانتا ہے۔ یقین کریں حرام وہ بریلوی مسلک تھے لیکن بہت ہی نائس آدمی تھے، بہت ہی اچھے، اور میرے ساتھ قرآن پڑھتے رہے۔ قرآن کی بہت برکت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب بچوں کو پڑھائیں گے، بیوی کو پڑھائیں گے، کسی کو پڑھائیں گے، قرآن ادھر پڑھا جائے گا، ماں باپ کے درجے جنت میں اونچے ہو جائیں گے۔ ماں باپ پوچھیں گے اللہ میرا درجہ کیوں اونچا کیا؟ اللہ کہے گا تیرا بیٹا قرآن پڑھا ہے، نیکیاں کھٹ رہا ہے، نیکی مجھے پسند ہے۔ نیکی ضائع نہیں ہونی، ایک نیکی کی نیت بھی کر لیں گے وہ اللہ نے قبول کرنی ہے۔ ابھی آپ میری بات سن کے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایک جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے درخت جنت میں لگ جاتا ہے، اور اس درخت کا سایہ اتنا ہے ایک گھوڑ سوار 500 سال اس کے نیچے گھوڑا دوڑائے تو اس کا سایہ نہیں ختم ہوگا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے۔ اللہ کو تو بہانے چاہیے معافی کے۔ اللہ میاں قیامت والے دن دو بندوں کو جہنم کی سزا سنا دیں گے۔ ایک بندہ سن گیا نا تو جہنم کی طرف بھاگنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا بلاؤ اس کو، وہ آئے گا، کدھر جا رہا تو؟ اللہ میاں جدھر تو نے مجھے حکم کیا، ادھر تو جہنم ہے، ادھر سانپ ہے، بچھو ہیں، ابلتا ہوا پانی ہے۔ کہتا اللہ میاں بات یہ ہے اگر دل سے پوچھتا ہے کہ ساری زندگی تیرا حکم نہیں مانا، اب بھی نہ مانا، اللہ کہتا ہے دل سے مانا ہے، یا اللہ میں نے اسے دل سے مانا۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کو اٹھا کے جنت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ اس کو تو بہانے چاہیے، ہمیں ہی نہیں مانگنا آتا۔ یقین کریں ہم اللہ کو جس طرح ہمیں یاد کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے۔ میں نے ایک یہ بیماری والا تجربہ دوسرا میں آپ کو سناتا ہوں، میرے ساتھ جو ہوا۔ میری اوپر نیچے 4 بیٹیاں ہوئی، پھر 5ویں بیٹی ہوئی۔ میں کہا اللہ میاں میں باہر چل کے نا سجدہ ریز ہو گیا، جس ہسپتال میں بیٹی پیدا ہوئی سجدہ ریز آنسو میں نکلے، ہوتا ہے نا بندہ اللہ سے۔ میں کہا اللہ میاں الحمدللہ 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 تیری رضا کے ساتھ خوش ہو، لیکن یہ بات ہے یہ تحفہ تو نے اپنے پیغمبروں کو ہی دیا، تجھے نہیں چھوڑنا پتر، تو اسے لے کے رہنا۔ بیٹیاں دیے خوش، لیکن بیٹا لینا تجھ سے چھوڑنا نہیں۔ اللہ نے اگلے سال ہی بیٹا دے دی۔
ہمیں مانگنے نہیں آتا، مانگے تو بندہ روئے کرلائے کہ میں نہیں جانا، بیٹھا ہوں اللہ میاں۔ وہ بریل بھی کہتے ہیں تیرے در پہ آیا ہوں، جوڑی بڑھ کے جاؤں گا یا مر کے جاؤں گا۔ ہم یہ کہ وہ بھی کہتے نہیں کہ اللہ تیرے در پہ ہے، وہ قبر پہ جا کے یہ کہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے گھر میں جا کے یہ نہیں کہتے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا صبح دوپہر شام ہمارے لیے باعث شفا ہے، ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور باعث قرآن ادھر پڑھیں گے ماں باپ کے درجے جنت میں اونچے ہوں گے۔ دیکھیں یہ میرے استاد کے بیٹے بیٹھے ہیں، حافظ اسماعیل اسد صاحب۔ میاں صاحب جب ہجرت کر کے آئے تو مولانا پیچھے رہ گئے۔ مولانا ابراہیم صاحب ان کے والد میرے چچا تایا سمجھنے پیچھے رہ گئے۔ میاں صاحب ٹانگے گھوڑے لے کے واپس گئے، چلتی گولیوں میں ان کو ساتھ لے کے آئے۔ اور یہ بھائی پونا جو مذہبی تھا یہ رشتہ داری سے زیادہ تھا۔ اب یہ خدا کی قسم میرے بھائی کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ میں بیمار تھا، میں نے فون کیا، میں کیا آپ کی والدہ نہیں میری والدہ ہے، دعا کرو، اللہ ماں کی دعا بہت سنتا ہے، مجھے اللہ شفا دے۔ انہوں نے دعا کرے، بیٹھے پوچھے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا اللہ ایسے ہاتھ جب دیکھتا ہے نا کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں خالی ہاتھ ان کے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت مشکل کشا ہے، بہت ہی حاجت روا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ دنیا بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آخرت بھی دے گا۔ ہمیں مانگنے نہیں آتا۔ ہمارا تو ایک ہم نیت کر لیں کہ ہم نے نیکی کا کام کرنا ہے لیکن نہیں کی، اللہ ثواب دے دیتا ہے۔ برائی کا نیت کرتا ہے، نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ برائی کی نیت کی ہے نہیں کی، ایک نیکی اللہ کہتے اسے دے دو، اس نے برائی کی نیت کی تھی لیکن برائی نہیں کی، اس کو ایک نیکی کا ثواب دے دو۔ کیوں جو آپ صاحب ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ برائی کی نیت ہے، برائی کی نہیں، تو اللہ نے برائی کی نہیں نیکی، اس کو ایک نیکی دے جو تو نیکی تو قیامت والا دن ایک ہی بوجھ ہونی۔ کہتے ہیں نا ایک بندے کا حساب و کتاب کرتے ہوئے ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ کو اللہ میاں کہے گا جا بھاگ، بلکہ برائی کی نیت کی ہے نہیں کی، ایک نیکی اللہ کہتے اسے دے دو، اس نے برائی کی نیت کی تھی لیکن برائی نہیں کی، اس کو ایک نیکی کا ثواب دے دو۔ کیوں جو آپ صاحب ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ برائی کی نیت ہے، برائی کی نہیں، تو اللہ نے برائی کی نہیں نیکی، اس کو ایک نیکی دے جو تو نیکی تو قیامت والا دن ایک ہی بوجھ ہونی۔ کہتے ہیں نا ایک بندے کا حساب و کتاب کرتے ہوئے ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ کو اللہ میاں کہے گا جا بھاگ جا، ایک نیکی لیا پھر تجھے جنت میں بھیجوں گا۔ وہ جائے گا اپنی ماں کے پاس، ماں نہیں دے گی، باپ کے پاس، باپ نہیں دے گا، یاروں دوستوں کے پاس، وہ روتا کرلاتا آ رہا ہوگا، ایک بندہ رستے میں مل جائے گا، کی گل ہے بھی رونا پہ بڑا پریشان ہے، کہنا یار ایک نیکی کٹ ہے جنت جان واسطے، وہ یار تو میرے کو ایک نیکی لے جا، چلا جا، وہ کو نیکی لے کے اللہ دے دربار چ حاضر ہوگا، اللہ سے کہے گا اللہ میری یہ کمی پوری ہو گئی ہے، مجھے آپ جنت میں بھیج۔ اللہ کہے گا اس سخی کو لا بلا کے جس نے ایک نیکی دی ہے، آج کے دن تو ماں نیکی نہیں دیتی، تجھے کس نے دی ہے، لا بلا کے اس کو۔ کوئی نہیں آپ صاحب ایسے ہی ہے، جو وہ اس کو بلا کے لائے گا تو اللہ کہے گا ہاں بھی تو نے اس کو نیکی کیوں دی؟ کہے گا اللہ میرے پاس ہے ہی ایک، اس کی تو ایک کم ہے نا، میری تو ہے ہی ایک، تو مینوں بھیجنا ہی جنت جائے گا،
जन्नत किथे भेजना? अल्लाह कहेगा फरिश्तों को इसी नीयत देखो, इसको जन्नत भेज। दोनों को जन्नत अल्लाह भेज देगा। हमें तो भाना चाहिए, नीयत करें कुरान की पढ़ने की, नमाज की पढ़ने की, और हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को, बीवी को, सबको आपके ऊपर फर्ज है पढ़ाना। क़यामत वाले दिन जो घर का हेड होगा उससे पूछा जाएगा, तेरी बीवी ने नमाज नहीं पढ़ी, तूने पढ़ ली, तेरे बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने पढ़ ली। एक वाक़या आता है कि एक बस्ती के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे। उस बुजुर्ग, उस बस्ती पे अल्लाह का अजाब आ गया। फरिश्तों ने कहा अल्लाह मियाँ इस बुजुर्ग को उठा के साइड पे कर ले, नमाजी तहज्जुदगार कुरान पढ़ते बॉस। अल्लाह ने कहा नहीं। अल्लाह मियाँ वो क्यों? अल्लाह मियाँ ये तो बड़ा नेक बाबा जी हैं, नमाजी हैं। तो फरमाया ये सब कुछ करता है लेकिन दूसरों को कुछ नहीं कहता, दूसरों को कुरान पढ़ने की तरगीब नहीं देता, दूसरों को नमाज पढ़ने की, तहज्जुद पढ़ने की, नफल पढ़ने की तबलीग नहीं करता। इसको सारी बस्ती उठाओ, उसके सामने उसको सबसे नीचे कर कर। तो इन चीज़ों से जो बात उलमा, मैं तो उलमा का खादम हूँ, इनकी जूतियां सीधे करने वाला हूँ। वल्लाह ये बहुत ऊंचे मुकाम के आलम है। जब ये छोटे से बच्चे से ना पढ़ने के लिए घर से आए तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों को कहा कि इनके पाँव के नीचे अपने पाँव, अपने हाथ पर बिछाओ, ये मेरा दीन हासिल करने के लिए। एक तरफ ये कहा, दूसरे क्या कहा कि वारसतुल अंबिया, कि ये नबियों के वारिस हैं। इतना ऊंचा मकाम हो इन लोगों का, और ये बात कहें और हम सुने भी ना, अमल भी ना करें, अच्छी बात तो नहीं है ना। हम दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने की, समझने की, उसके ऊपर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और जो फौत हो गए हैं अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत दे। वो हमारे बुजुर्ग, इनके बुजुर्ग, हम सब के जो भी बड़े फौत हो गए हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। उनकी कब्रें नूर से तब बनेंगी जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान इधर पढ़ेंगे, नूर उधर नाजुल होगा। है आफा साहब के नहीं? अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह अपने दर का मंगता और मोहताज रखे। जिस तरह हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह दुआ है कि क़यामत वाले दिन भी यहाँ अल्लाह के नबी के साथ ऐसे बैठे हों। उन उलमा की बरकत से, इस कुरान की बरकत से, अहादीस की बरकत से, ये मजलिस सुनने की बरकत, ये कोई मजलिस मजाक नहीं है। पीर बदीन शाह राशदी साहब ते मियाँ फजल हक नूं मैं खुदा दी कसम आपां ने हत्थां नाल एक उंगली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पीर बदीन शाह ने फड़ी ते एक मियाँ फजल हक ने, ते हरम चो जा रहे ने तिने बंदे। मैं पूछा किधर जा रहे? अल्लाह दे नबी ने मीटिंग रखी है, उस मीटिंग ते जा रहे। इन्ना अखा ना वेख्या उन्हें। अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। एक अमल भी जाया नहीं होता, यकीन करना। तुझे अमीर होए गरीब होए ओदे यहाँ सब बराबर ने। वो ते चिट्टी दाढ़ी दी लाज ही बड़ी रखदा। एक अथरू सुटो जमीन तो सुटन तो पहले ही सारे गुनाह माफ कर देंदा है। वो तो है ही बड़ा गफूर रहीम, वो तो है ही बड़ा मुश्किल कजा। मैं ताड़े सारे दा बहुत मशकूर हाँ, खास कर अल्लामा इब्राहिम साहब दा। इन्होंने मैनू इन्नी सर्दी च बीमार आदमी नूं, और यकीन करो खुदा दी कसम इन्हां दी मुहब्बत, दीन दी मुहब्बत मैनू खिंच के ले आई। मैं नहीं रह सका, लेट हो गया थोड़ा जा। मेरी बेटी नूं देखने वास्ते कुछ लोग आए सन, तो उन्हां दी वजह तो लेट हो गया। ते आना ते मगरब वेले से, लेकिन नेक लेट हो गया।
تے انہوں مسجد دے کے بھی انہوں صحت مند دے کے بھی بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ انہوں صحت تندرستی دے اور یہ جڑا مسجد ہے انہوں اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چگنی ترقی دے اتھو دین دا کم ہور پھیلدا رہے اور سارے دعا کرو علامہ صاحب نو بھی تے مینوں بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے تے اسی طرح اسی دین دی خدمت کردے رہیے تو اللہ کولو دنیا بھی حاصل کریے تے اللہ کولو آخرت بھی حاصل کریے آخرت تے میں ایک گل کرنا ساڈے جامعہ سلفیہ دے وچ اس لیے 900,000 بچہ پڑھ رہے ہیں اور ساڑی 1200 شاخ ہے پورے پاکستان دے وچ اور ساڑی جماعت دا یہ بھی کارنام ہے کہ اس لیے ساڑے 80 مرکز انگلش وچ یورپ چ بنے ہیں جدا سارا پہلا عالم دین میاں فضل حق نے بھیجیا سی مولانا محمود احمد میرپوری انہوں نے جامعہ سلفیہ ٹاپ کیتا انہوں نے پھر مدینہ یونیورسٹی پھر ٹاپ کیتا انہوں نے ریاض یونیورسٹی پھر ٹاپ کیتا تھاڑی جماعت 2 بندے نے جنہوں نے ٹاپ کیتا ایک میرے علامہ صالح ظہیر صاحب نے جامعہ سلفیہ ٹاپ کیتا پھر مدینہ یونیورسٹی ٹاپ کیتا خدا دے قسم پھر ریاض یونیورسٹی انہوں نے علامہ صاحب نے ٹاپ کیتا تے اللہ نے قبر کتھے دیتی انہوں دے والد دی قبر کتھے ہے وہ بھی مدینے انہوں دے مدینے گئے اتھے فوت ہو گئے تے ادھر دوجے بنے اتھے فوت ہوئے مدینے تے دفنایا کتھے رائے بنڈ دے کالے کلر چ ایک خوش نصیباں دی گل ہے جس مٹی بنے اسے جانا ہے یہ دیکھو نصیباں دی گل وہ کہندے نے عربی کہ ایتھے دفنا نہیں ساسن نہ کٹا ہو جو اتھے دفنا انا للہ و انا الیہ اسی ساڑی خواہش ہوندے نا یا اللہ موت آئے تے شہادت دی آئے تے شہر مدینے جائے ساڑے سارے دی ہے بھی کہ نہیں حق ہے ساڑے علامہ صاحب کتھے شہید ہوئے لاہور تو اللہ نے کیوں کھڑیا دفنائے کتھے پھر شہادت دا بڑا مقام ہی بڑا نا ایک بندہ شہید ہو گیا دی بی بی آئی یا رسول اللہ انہیں رات نو ہم بتری کی تھی سی اے ناہ کے نہیں سی آیا کہنے چلیے جا میں تے فرشتہ نے ویکھے انہیں غسل دین دے ایسا اللہ تے بڑا غفور الرحیم ہے سانو نے ساڑھے علامہ صاحب ہونا چونے الحمدللہ نیک سالے انہاں دا بلار کوئی نہیں سی انہاں دا جنہ انہاں کو علم سی ذہین سی حافظ صاحب کوئی بندہ انہاں جنہ اور اوہو جی آج نقلہ اسی لینے ہیں لیکن انہاں دے پائے نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ سانو آج بڑا ہی مزہ ہوئی ہے گلاں کرن دیا انہاں دی پرانے میاں صاحب دے ساتھی بیٹھے نے تسی سارے ساتھی بڑے مزہ آیا اللہ تعالیٰ نو حافظ علامہ ابراہیم صاحب نو اللہ جزائے خیر دے ہاں جی اوہی نا ماشاءاللہ دیکھ لو سارے وڈ میں بھی انہاں ٹاٹاں دے پڑھے ہیں وہ سارا مدرسہ ٹا کے بنایا ہے ایسا نہ مسجد بونگو نواں کیتا ہے اللہ تعالیٰ سانو ساڑیاں نیکیاں قبول کرے ساڑھا بولنا گل بات تانو دسنی سننی قبول کرے شوخی نہیں اتباع جی اسی میں یقین کرو میں خوش قسمتی سمجھا کہ اللہ میاں ساڑھا پیسہ ساڑھے کو نیک کماں تے لواندا ہے اس خوش قسمتی ہے واللہ ساڑھی کوئی بہادری نہیں لکھاں بیٹھے کروڑاں پڑھتی بیٹھے نے دین دی توفیق نہیں آپ صاحب ہے کس نو اللہ کم لیندہ ہے اللہ تعالیٰ آخر دوتے میں دعا کرنا حافظ صاحب واسطے سارے واسطے کہ جس طرح اس طرح بیٹھے ہیں یا اللہ اس طرح ہی جنت چبائیں پھر ایک دعا کر لو جڑے فوت ہو گئے نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کروٹ کڑوٹ جنت آ فرمائے انہوں نے قبروں نور نہ پڑھ دے انہوں نے کبیرہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے
سانو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس وچ جگہ دے سارے نو. اور دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بیماریاں پھیلیاں نے یا اللہ باران رحمت کر دے. ساڑے گناہ وال نہ ویک اپنی رحمت وال ویک. اسی دے بڑے پاپیاں اسی پھر نہیں باز آنا تو پھر دیندے رہنا ہے. اسی گناہ کٹی آنے نے تو دیندے جانا. اللہ کہندہ جڑا گناہ کردہ ہے پھر معافی منگدہ ہے پھر گناہ کردہ ہے پھر معافی منگدہ ہے منو چنگے ہی بڑا لگتا ہے. اس کر کے لیکن اس نیت معافی منگو کہ دوبارہ گناہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو ایمان تے خاتمہ کرے تے مرد وقت سانو اللہ میاں کلمہ نصیب کر. اواخر دعوان